بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو حصہ قواعد میں اندیکھی عبارت تحریر کرنے کا کام دیا تھا۔ آج ہم حصہ قواعد میں مزید کام کر رہے ہیں۔ حصہ قواعد میں آج ہم زمانے کی اقسام تحریر کر رہے ہیں۔ زمانے کی اقسام کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو خوب اچھی طرح وضاحت کر دی تھی۔ مشق کے تحت ایک سوال آیا تھا جس میں تینوں زمانوں کی تقسیم کی گئی تھی اور تفصیل دی گئی تھی۔ ہم نے اس وقت آپ کے سامنے سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں۔ زمانے کی دراصل تین اقسام ہیں۔ زمانہ کہا جاتا ہے وقت کو کہا جاتا ہے۔ تو وقت تین طرح ہوتا ہے، یا تو وقت گزر چکا ہوتا ہے، یا وقت وہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، یا وقت وہ ہے جو آئندہ آئے گا۔ وقت کی یہ تین اقسام ہیں، اسی کو زمانہ کہا جاتا ہے۔ زمانہ ایک وہ ہوتا ہے جو گزر چکا ہے، اسے ماضی کہتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ ہے جس میں ہم اور آپ اس وقت موجود ہیں، جو ابھی چل رہا ہے۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ حال ہے۔ اور ایک وقت وہ ہے جو ابھی آیا نہیں، ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا وقت وہ مستقبل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح زمانے کی تین قسمیں ہیں: ماضی، حال اور مستقبل، جو میں نے یہاں واضح کر دی ہیں۔ زمانے کی اقسام: پہلی قسم ماضی، دوسری قسم حال اور تیسری قسم مستقبل۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس وقت تینوں کی تعریفیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ میں نے تینوں کی تعریف خوب اچھی طرح واضح کر دی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تعریف یہاں میں نے لکھی ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہا جاتا ہے۔ مثلا وہ آیا، یا وہ آیا ہے، یا وہ آیا تھا۔ میں نے تین طرز کی مثالیں آپ کے سامنے تحریر کی ہیں۔ دراصل ان تینوں میں کچھ فرق آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے ابھی ماضی کی تفصیل نہیں پڑھی ہے۔ ماضی کی تین قسمیں ہیں جو انشاءاللہ اگلی کلاسز میں آپ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ میں نے انہی تینوں زمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تین مثالیں تحریر کی ہیں۔ وہ آیا ماضی مطلق ہے، وہ آیا ہے یہ ماضی قریب ہے، اور وہ آیا تھا یہ بھی ماضی ہے مگر ماضی بعید ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاسز میں آپ پھر پڑھیں گے۔ بہرحال اتنا جان لیجئے کہ ماضی کی بھی پھر تین قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یعنی تینوں زمانوں میں اگر آپ غور کریں، تینوں مثالوں میں آنے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آیا یعنی وہ آ چکا ہے، وہ آیا ہے یعنی اس میں بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آنے والا آ چکا ہے۔ وہ آیا تھا، اور اس میں بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آنے کا کام آنے والا کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ماضی کی تعریف آپ نے خوب اچھی طرح سن لی اور سمجھ لی۔ گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہا جاتا ہے۔ آپ فی الحال محض اتنا ہی یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، دوسری قسم پڑھتے ہیں زمانے کی۔ وقت کی دوسری قسم کیا ہے؟ آپ کے سامنے ہے حال، زمانہ حال۔ حال کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے بتایا، موجودہ زمانے کو حال کہا جاتا ہے، جس میں اس وقت ہم اور آپ موجود ہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ یہ بات سن رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ آپ کا زمانہ حال ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، مثلا وہ آ رہا ہے، یہ حال ہے، ایک کام ہے جو ابھی اس وقت ہو رہا ہے۔ وہ آتا ہے، یہ بھی زمانہ حال ہے، یعنی کہ اس کے آنے کا کام ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ آتا رہتا ہے، مسلسل آتا رہتا ہے، یعنی بار بار آتا ہے۔ تینوں مثالوں میں حال کی الگ الگ اقسام ہیں۔
جو انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو کہا آپ آئندہ پڑھیں گے۔ فی الحال میں نے 3 طرز کی مثالیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ کو ابھی سے ذہن میں ہو کہ حال کی 3 اقسام ہیں، حال کی بھی 3 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مستقبل آئندہ زمانے کو مستقبل کہا جاتا ہے۔ آئندہ زمانے کو میں نے کیا لکھا ہے؟ آئندہ زمانہ، یہ نہیں لکھا آئندہ آنے والا زمانہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آئندہ آنے والا زمانہ، دو لفظ ایک جیسے استعمال کرتے ہیں۔ آئندہ کا مطلب ہی یہی ہے بیٹا، آئندہ آنے والا، ٹھیک ہے، آئندہ کا مطلب کیا ہے؟ آنے والا۔ تو آئندہ زمانے کو مستقبل کہا جاتا ہے، یعنی آنے والے زمانے کو مستقبل کہا جاتا ہے۔ اچھا بیٹا، مستقبل کی دیکھیں مثال، وہ آئے گا، تم آؤ گے، ہم آئیں گے۔ یہاں میں نے ایک ہی طرز کی مثالیں رکھی ہیں کیونکہ مستقبل کی زیادہ تفصیل نہیں ہے، بس اس کی علامت کے طور پر گا، گی، گے کے حروف کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، زمانے کی ابتدائی طور پر 3 اقسام ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہا جاتا ہے، حال موجودہ زمانے کو، اور مستقبل آئندہ زمانے کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے یہ کام آج جو میں نے آپ کو دیا ہے، چھوٹا سا کام ہے، آسان ہے، آپ اسے اپنے حصہ قواعد میں تحریر کریں گے اور تحریر کرنے کے بعد اسے آج ہی یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، مزید حصہ قواعد کے کام کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔